بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ ایوب علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر تھے اور آپ پیغمبر اسحاق علیہ السلام کے نسل سے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوران کی طرف مبعوث فرمایا، اور یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایوب علیہ السلام کے پاس بے شمار مویشی تھے اور نوکر چاکر تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت سی زمین عطا فرمائی تھی، اور آپ تاجر بھی تھے۔ آپ کی تجارت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کے ہاں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اور آپ صحت مند اور طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، جیسا کہ سورہ النساء آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب انبیاء کی طرف وحی فرمائی، اور ایوب علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ایک ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں۔ آخر پیغمبر ایوب علیہ السلام پر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ آپ کا سب مال و مدہ ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے۔ آپ کی زندگی میں ہی آپ کی سب اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی، اور آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کی بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا۔ آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں ان کی بیماری انہیں نہ لگ جائے۔ اسی طرح سوائے 2 کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا تھا۔ آپ کی خدمت کے لیے صرف آپ کی بیوی رہ گئیں۔ وہ بہت وفادار بیوی تھی، اور آپ کی بیوی آپ کی خدمت کرتی، آپ کو کھلاتی پلاتی اور آپ کو نہلاتی۔ آپ کے پاس مال کچھ نہ رہا تو آپ کی بیوی نے اجرت پر لوگوں کے گھر پر کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لائے اور خاوند پر خرچ کر سکیں۔ یہ تھے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام۔ اتنی بڑی آزمائش میں پورے اترے، اور یہ آزمائش تقریباً 12 سال جاری رہی۔ آپ نے اس وقت صبر کیا اور کسی سے بھی شکوہ تک نہ کیا، اور اپنی بیوی سے بھی شکوہ نہ کیا۔ اسی طرح 12 برس گزر گئے۔ ایک دفعہ آپ کی بیوی نے عرض کرنے کی ہمت کی اور کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر اللہ کے حضور دعا کریں تو آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ بیوی کے یہ کہنے کے باوجود آپ نے بیماری ختم ہونے کی دعا نہ کی، نہ یہ کہا مجھے رزق کی فراوانی عطا فرما۔ بس اسی حالت میں اللہ سے راضی تھے۔ اور آپ نے اپنی بیوی سے کہا،
ذرا بتاؤ تو ہم کتنا عرصہ خوشحالی اور فراوانی میں رہے، کتنے عرصے ناز و نعمت میں رہے؟ انہوں نے جواب دیا 80 سال۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے حیا آتی ہے، جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں رہا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ وہ مجھے شفا عطا کر دے جب تک مجھ پر 80 سال نہ گزر جائیں۔ آپ کے اس جواب پر آپ کی بیوی مایوس ہو گئی، اس لیے کہ انہیں تو بیماری کے ختم ہونے اور اچھے دنوں کے دوبارہ آنے کی امید تھی۔ آپ کی بات سن کر وہ بولی یہ آزمائش کی گھڑی کب ختم ہوگی؟ چونکہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی تھی، اس لیے ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کرے گا تو میں انہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ بہرحال نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی صاحبہ کو کام دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ کہیں ان کے شوہر کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری چھوت کی ہے، لہٰذا یہ بیماری ان کی بیوی کے واسطے سے انہیں بھی لگ سکتی ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تب آپ نے ایک چھوٹی سی بات کہی، اس میں بھی کوئی واضح دعا نہیں تھی، جبکہ اس وقت سے بڑھ کر دعا کے لیے کون سا وقت ہو سکتا تھا؟ آپ کی اس بات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش نے آہ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے واضح الفاظ میں دعا نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ الہی تندرستی عطا فرما، بلکہ یوں کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، میری حالت کو تو ہی جاننے والا ہے۔ سورہ سوات آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی التجا کو اسی وقت قبول فرمایا۔ سورہ سوات آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو زمین میں چشمہ جاری ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں جب ایوب علیہ السلام نے پانی سے غسل کیا تو بیرونی جسم سے بیماری دور ہو گئی، اور جو ہی پانی پیا تو جسم کے اندرونی حصے کی بیماری ختم ہو گئی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، آپ پھر سے بالکل تندرست ہو گئے، ان کی صحت و توانائی لوٹ آئی، آپ ایسے صحت مند ہوئے جیسے آپ پہلے تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ باہر سے گھر آئیں تو بالکل نہ پہچان سکیں۔ ان سے پوچھنے لگی کیا آپ نے اللہ کے نبی میرے خاوند کو دیکھا ہے؟ اور کہا اللہ کی قسم جب میرے خاوند صحت مند تھے بالکل آپ جیسے تھے۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے میں ایوب ہوں۔ وہ بولی سبحان اللہ، اس کا مطلب بیماری ختم ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں آل و عیال کی نعمت بھی لوٹا دی، اور ایوب علیہ السلام کے مویشی بھی انہیں واپس مل گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں ہی اپنے فضل و کرم سے نہیں نوازا، بلکہ اس کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا، اس لیے کہ انہوں نے بھی اس عظیم آزمائش میں صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی کو لوٹا دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس کو آل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی کی، تاکہ سچے بندوں کے لیے سب نصیحت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی جوانی واپس کر دی، مال و دولت لوٹا دیا، اور یہ چیزیں فوراً واپس کر دی تھی۔ جسمانی صحت بھی واپس فرمائی اور دنیاوی دولت بھی واپس کر دی۔ سورہ سوات آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو پکڑو، بالکل باریک تنکوں کی ایک جھاڑو لو، اس میں 100 تنکیں ہوں، ان کو اکٹھا کر لو۔ اس کے بعد فرمایا، جھاڑو سے اسے مارو اور قسم کی خلاف ورزی نہ کر۔ مطلب یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اللہ نے یہ تدبیر سمجھائی کہ 100 تنکوں کا جھاڑو لے کر ایک ہی بار انہیں مارو اور قسم پوری کرو، قسم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اور پھر ایوب علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور اپنی قسم پوری کی۔ اور یہ تھے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام۔